آپ نے گزشتہ چند دن کے دوران پاکستان سے ملنے والے تیل کے وسیع ذخائر کی خبریں تو سنی ہوں گی، لیکن پاکستانیوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ پاکستان کی زمین سے صرف تیل کے یہ وسیع ذخائر ہی نہیں ملیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایل پی جی، تارکول اور ڈیزل کا خزانہ بھی پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ یہ کہانی ہے پاکستانی زمین کی گہرائیوں میں چھپی ایک ایسی دولت کی جو پاکستانی معیشت، ٹیکنالوجی اور سفارتکاری سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں خام تیل یعنی کروڈ آئل کی، جس کے وسیع ذخائر پاکستانی زمین اور سمندروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور جب یہ ذخائر زمین سے نکالے جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو تیل کی مصنوعات کا ایک ایسا خزانہ ملے گا جو پاکستان کی قسمت بدل دے گا۔ جب زمین سے تیل نکالا جاتا ہے تو یہ ایک گاڑھا، کچا اور سیاہ مایع ہوتا ہے جس کی خوشبو تیز، ساخت پیچیدہ اور شکل غیر متعین ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والے خام تیل میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خام تیل صرف ایک چیز نہیں بلکہ درجنوں کیمیکل کمپاؤنڈز اور ہائیڈرو کاربنز کا مرکب ہے، جن میں الکینز، سائکلو الکینز، ایرومیٹکس، سلفر، نائٹروجن اور آکسیجن والے مرکبات، پانی، نمک اور مٹی جیسے آلودہ اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب زمین سے خام تیل نکالا جاتا ہے تو یہ خود کارآمد نہیں ہوتا، اسے قابل استعمال بنانے کے لیے ریفائنری کے ایک پیچیدہ مگر شاندار سائنسی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ریفائنری میں خام تیل کو مختلف درجات پر گرم کر کے اس کے اجزاء کو الگ کیا جاتا ہے اور اس عمل کو فریکشنل ڈسٹیلیشن کہتے ہیں۔ ریفائنری میں خام تیل کو 350 سے 400 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس سے مختلف مصنوعات الگ ہوتی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خام تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خام تیل یعنی کروڈ آئل ریئننگ کے عمل سے گزرتا ہے تو اس سے سب سے پہلے ایل پی جی حاصل ہوتی ہے۔ ایل پی جی وہ گیس ہے جو ریفائنری کے سب سے اوپر کے حصے میں بنتی ہے۔ ایل پی جی کو پاکستان میں گھریلو یا کمرشل سلنڈرز میں بھر کر گھروں میں کھانا پکانے یا انڈسٹریل کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اپنی گھریلو اور صنعتی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایل پی جی درآمد کرتا ہے، جس کی قیمت ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان سے یہ خزانہ نکلنے کے بعد ایل پی جی درآمد کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور پاکستانی مارکیٹ میں اس کی قیمت بھی بہت نیچے آ جائے گی۔ خام تیل کی صفائی کے دوران حاصل ہونے والی دوسری پروڈکٹ پیٹرول ہے، جو گاڑیوں اور صنعتوں میں بڑی مقدار میں استعمال ہونے والا سب سے عام ایندھن ہے۔ تیل کے وافر ذخائر ملنے سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی اور ڈالرز کی صورت میں تیل کی درآمد پر کیے جانے والے اخراجات بھی ختم ہو جائیں گے۔ ریفائنری کے عمل میں پیٹرول کے بعد نیفتا نامی مادہ حاصل ہوتا ہے جو پیٹرولیم مصنوعات بنانے اور کیمیکل انڈسٹری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کیروسین آئل یا مٹی کے تیل کی، جو جیٹ انجنوں، لیمپوں اور دیہی علاقوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان سے ملنے والے تیل کے ذخائر سے پاکستان کی کیروسین آئل کی ضروریات بھی پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر باری آتی ہے ڈیزل کی۔ ڈیزل ٹرکوں، بسوں اور بھاری مشینری میں استعمال ہونے والا ایک طاقتور ایندھن ہے۔ خام تیل سے ڈیزل کی پیداوار پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، جو پاکستان کے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب برپا کر دے گی۔ اب باری آتی ہے فرنس آئل کی۔ خام تیل کی صفائی سے حاصل ہونے والا یہ ایندھن صنعتی بوائلرز، ہیٹنگ سسٹمز، جہازوں اور دیگر بھاری مشینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بجلی بنانے والے کارخانے یعنی تھرمل پاور پلانٹس میں بھی یہی ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ لوبریکنٹس یعنی موٹر آئل، مشین آئل اور دیگر چکناہٹ دینے والی مصنوعات بھی خام تیل کی ریفائننگ کے بعد حاصل ہونے والی ایک پروڈکٹ ہے۔ یہ موٹر آئل موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ میں بطور انجن آئل استعمال ہوتے ہیں۔ بیٹومین یا اسفالٹ یا تارکول، یہ گاڑھا سیال مادہ بھی تیل کی صفائی کے بعد حاصل ہوتا ہے جو سڑکیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب باری آتی ہے پیٹرولیم کوک کی، جو بجلی گھروں اور اسٹیل انڈسٹری میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ریفائنری کے مختلف مراحل میں کیمیائی طور پر تبدیلیاں کر کے مزید مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں، جس میں پلاسٹک، سنتھیٹک فائبر، کیمیکل فرٹیلائزر، رنگ، ربڑ اور کیمیکل سالوینٹس شامل ہیں۔ خام تیل وہ خزانہ ہے جو زمین سے نکل کر ہماری زندگی کا ہر پہلو بدل دیتا ہے۔ گاڑی کی رفتار ہو یا ہوائی جہاز کی پرواز، سڑک کی پختگی ہو یا کارخانے کی چمک، یہ سب اسی سیاہ مایع کی بدولت ہے جسے ہم پیٹرولیم کہتے ہیں، اور جس کا ہر قطرہ ایک صنعتی انقلاب کی علامت ہے۔ اور پاکستان سے ملنے والے تیل کے یہ وسیع ذخائر وطن عزیز کی قسمت بدل کر رکھ دیں گے۔